الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 20 رکوع کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور لوگوں میں بعض وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی ند کے معنی مد مقابل ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت شدید ہیں، ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہیں۔ اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم یعنی اللہ کی ٹھہرنے والے لوگ اس وقت عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا ساری قوت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ علامہ عثمان نے حاشیے میں لکھا ہے، مشرکین کو جو اپنے معبودوں سے محبت ہے، مومنین کو اپنے اللہ سے اسی سے بھی زیادہ محبت ہے، زیادہ اور مستحکم محبت ہے، کیونکہ مصائب دنیا میں مشرکین کی محبت بسا اوقات زائل ہو جاتی ہے، اور عذاب آخرت کے وقت تو بالکل ہی تبری اور بیزاری ظاہر کریں گے، جیسا کہ اگلی آیتوں میں آتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ مومنین کے ان کی محبت اپنے اللہ کے ساتھ ہر ایک رنج و راحت، مرض و صحت دنیا اور آخرت میں برابر باقی رہتی ہے اور پائیدار رہنے والی ہے۔ اہل ایمان کو جو اللہ سے محبت ہے، وہ محبت اس سے بھی زیادہ ہے جو محبت اہل ایمان کو ما سوا اللہ سے ہے، یعنی انبیاء، اولیاء، ملائکہ، عباد اللہ، علماء، اپنے آبا و اجداد اور اولاد وغیرہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو اس کی عظمت کے موافق، اس عظمت شان کے موافق بالاسالت یعنی اصل محبت تو اللہ کی، بالاسالت اور بالاستقلال محبت اللہ کی ہے، اور دوسروں سے جو محبت ہے وہ اللہ کے واسطے سے محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، علماء کی محبت ہے، یہ سب اللہ کے واسطے سے حق تعالیٰ کے حکم کے موافق ہر ایک کے اندازے کی موافقت رکھتے ہیں۔ تو مصرع ہے، اگر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی کی، خدا اور غیر خدا کی محبت میں برابر کر دینا، خواہ دنیا خواہ وہ کوئی ہو، مشرکین کا کام ہے۔ تو کل آپ کے سامنے بات آئی تھی، کوئی تمہیں ایمان والا نہیں سکتا حتی یکون احب الیہ، اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص ایمان والا نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے باپ سے، اپنے اولاد سے، سارے انسانوں سے زیادہ پیار کرنے والا نہ ہو جائے۔ تو یہ محبت جو ہے اصل میں اللہ کی محبت ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال افترضتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ سورہ توبہ کے تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا تمہارے، اور تمہارے بیٹے پوتے تمہارے، وہ اخوانکم تمہارے بھائی بند، اور وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا خاندان قبیلہ، وہ اموال افترضتم اور مال جو تم نے کمایا ہے، وہ تجارتن اور تمہاری تجارت، تخشون کسادہ اس کے مان پڑنے کا تم کو خطرہ لگا رہتا ہے، وہ مساکن ترضون احب الیکم اور جو مکانات تم نے بنائے لے ہیں اس میں رہنے کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مساکن ترضون احب الیکم تمہارے لیے یہ سب چیزیں 8 چیزیں ہیں، یہ چیزیں تم کو احب الیکم زیادہ پیاری ہیں تم کو اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے، تو تم انتظار کرو، اللہ اپنا فیصلہ لے آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ امام ربانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ انسان عام طور پر جن سے محبت کرتا ہے وہ یہ 8 چیزیں۔ اگر خدا اور رسول کے احکام کا امتثال اور ہجرت یا جہاد کرنے سے خیال مانے ہو کہ کنبہ برادری چھوٹ جائے گی، اموال تلف ہو جائیں گے،
تجارت مان پڑ جائے گی، جب بند ہو جائے گی، آرام کے مقام سے کر بے آرام ہونا پڑے گا، تو پھر خدا کی طرف سے حکم سزا کا انتظار کرو. جو اس طرح آسانی اور دنیا دلی پر آنے والا ہے. جو لوگ مشرکین کی موالات یا دنیا خواہش میں پھنس کر احکام الہی کی تعمیل نہ کریں، ان کو حقیقی کامیابی کا راستہ نہیں کھل سکتا. حدیث میں ہے، جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی میں راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جسے تم کبھی نہ نکل سکو گے، یہاں تک کہ پھر اپنے دین کی طرف جہاد فی سبیل لوٹ کرنا ہو. تو 8 چیزیں یہ انسان محبت کرتا ہے. یہ محبت کرنے سے روکا نہیں گیا، مت کرو کہاں. اللہ اور رسول کے مقابلے زیادہ محبت تو ان کی فطری چیز ہے. اپنے باپ دادا سے دیکھیے، جو 8 چیزیں ہیں، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہاری بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے مکانات، یہ چیزیں احب الیکم، زیادہ پیارے ہیں. تو اللہ رسول کو زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے. زیادہ پیارے کون ہونا چاہیے؟ اللہ رسول. اللہ کے راہ میں کوشش کرنا، جہاد کرنا. تو آج جو ہے وہی حدیثیں آ رہی ہیں. تو یہ میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے. ایمان کی لذت کا حصول. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدا لا یحب الا للہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار. متفق علیہ حدیث. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی، ان کی وجہ سے وہ حقیقی ایمان کا مزہ اٹھائے گا، ایمان کی حلاوت اس کو حاصل ہو جائے گی. اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے بڑھ کر ہو. اب یہی بات آئی 3 آیتوں میں. دوسرے کہ کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تیسرے کہ جب اسے اللہ نے کفر سے نکالا ہے، نکال کر ایمان اور اسلام کی روشنی دی ہے، تو وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا سمجھتا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. آگ میں ڈالے جانا کی طرح ناگوار ہوتا ہے، ایسا ہی سمجھے آدمی کفر کی بات ہے. تو کہاں یہ کہ لوگ بے تکلف کفر کی باتیں نکال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ. بے تکلف کفر کی باتیں نکالتے رہتے ہیں لوگ. وجد لفظ ہے، وجد من کن فی وجد بہن. وجد کے معنی ذاق، صادف کا لفظ بھی آیا ہے. حلاوت الایمان، حلاوت ایمانی کے 2 مطلب ہیں. حلاوت ایمانی سے مراد تلذذ قلبی، جس کو دوسری آیت میں بشاشت قلبی بھی کہا گیا ہے، جس کے سامنے دنیاوی لذائذ ہیچ نظر آتے ہیں. صرف طاعت میں اصلی حلاوت و لذت محسوس ہوتی ہے. اللہ رسول کی محبت ہر مسلمان میں ہے، مگر عند المعارضۃ ظاہر ہو جاتی. حب فی اللہ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کثرت عطایا سے اس میں اضافہ نہ ہو اور مصائب و شدائد کے وقت اس میں کمی نہ آئے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایمان کی حلاوت وہی چکھ سکتا ہے جس کا دل روحانی صفات سے منور ہو اور روحانی اعتبار سے بالکل تندرست ہو. کوئی شخص روحانی اعتبار سے بیمار ہو، اس کا دل روحانی صفت سے عاری ہو، تو وہ شخص ایمان کی حالت بالکل محسوس نہیں کرتا. جیسے اس کی مثال ایک تندرست آدمی اور بیمار آدمی کی طرف ہے. کوئی تندرست آدمی صحت مند ہے تو شہد کی حلاوت کس طرح پا سکتا ہے؟ شہد اس کو معلوم میٹھا لگے گا. کوئی صفراوی کا مریض ہے، شہد کو چکھا تو کہے گا شہد کڑوا کہے گا، وہ شہد کڑوا نہیں ہوا کرتا. بلکہ قصور یہ ہے کہ یہ شخص بیمار ہے، صفرا کی بیماری کی وجہ سے اس کو چیز جو ہے میٹھی چیز کڑوی نظر آ رہی ہے. بالکل اسی طرح روحانی امراض میں مبتلا ہے، اسلام کی لذت کبھی اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتا، الٹا لذیذ ترین چیزوں کو کڑوے قرار دینے لگتا ہے. لیکن اگر روحانی اعتبار سے شخص تندرست ہے تو ایمان کی اعلیٰ ترین لذت کو محسوس کرے گا، اس کا اعتراف بھی کرے گا، اعلان بھی کرے گا. کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح رچ بس جائے، اس کے ماں سے تمام محبتیں ہیچ ہو جائیں. اس طرح یہ بھی شان مومن میں ہے کہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کسی کی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کسی سے بغض زیادہ رکھے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے. ایسے ہی ایمان کا پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا
اور اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا، کفر و شرک سے اس طرح بیزاری و نفرت رکھنا کہ اس کے تصور سے ہی آدمی سمجھے کہ مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، یہ اس کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا ایمان کی دولت کا مالک، اس پر جزا و انعام کا مستحق تو وہی شخص ہوتا ہے جو تین اوصاف سے پوری طرح متصف ہو۔ ایمان کی حقیقت لذت کا ذائقہ وہی چل سکتا ہے جس کا دل ان چیزوں سے منور ہو۔ کراہیت ان یکر یہود، آدمی ناپسند کرے کہ کفر میں لوٹ کر جائے، وہ لیکن اسلام میں پیدا ہوا، اسی پر پھلا پھولا، ہمیشہ کفر کے لوٹنے کو برا مانتا ہے، تو یہ لوٹنا ہوا، اس کا معنی ابتداءً کسی چیز کی طرف رجوع اور لوٹنے کا ہوگا، اور دوسرا معنی حالت اولا کی طرف لوٹنے کا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے مناسب ہوگا جو پھر کفر تھے، پھر مسلمان ہو گئے، اب دوسری حالت کفر کی، اب دوبارہ حالت اولا حالت کفر کے لوٹنے کو برا مانتے ہیں۔ اس حد میں ایمان کی حلاوت کا جو بیان ہوا ہے، اس پر یہ بحث ہوتی ہے کہ آیا حلاوت حسی ہے کہ منہ میں چبھتی ہے یا صرف معنوی ہے؟ علامہ ابن حجر نے کہا کہ حسی ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کرنے والے لوگ، اصل معنوی ہے۔ ملا علی قاری نے تعجب فرمایا جس سے حسی گھنٹے کیسے ہوتے ہیں؟ صوفی کرام کی اکثریت بھی صوفی کرام علیہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو اس راہ کے جو ہے رمز شناس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ اکثریت کہتی ہے کہ یہ حسی مٹاس ہے۔ بہرحال صفائی باطن سے اس کا تعلق ہے۔ اصحاب کمال اس تشریح کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عام علماء نے اسے معنوی حالات میں لیا ہے، عام علماء اس کو معنوی حالات میں لیا ہے۔ اس میں تین صفات کا بیان ہے۔ اول دو صفات تو تزین ہے، اللہ اور تزین، دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک جو ہے اللہ رسول سب سے بڑھ کر سے محبوب ہو جائے، کسی محبت کو اللہ کے لیے کرے، اور کفر میں لوٹ جانے کو ایسا سمجھے کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تزین ہیں، اور تیسری چیز جو ہے فضائل میں سے ہے۔ تیسری چیز تخلی من الرذائل، وہ اس میں اشارہ ہو کہ کفر سے برات کا اعلان بھی ضروری ہے، کفر سے برات کا اعلان بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث نمبر 8، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاقت طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، رواه مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا تو سمجھو کہ ہونے پر راضی ہو گیا۔ یہ لفظ اللہ کو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین پر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، تو اس نے جو ہے ذاق طعم الایمان، اس کو ایمان کا مزہ چکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی ذات و صفات پر ایمان، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت میں یقین و اعتقاد، دین و شریعت کی حقانیت صداقت پر کامل اعتماد، اور اسلامی تعلیم و احکام کی پیروی اس کیفیت سے ہونا چاہیے کہ دل و دماغ کی کسی گوشے میں کوئی دباؤ، گھٹن، کوئی تکدر، کوئی ناگواری نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو ہوتے رہتے ہیں کیا ہے شرک کا حکم، شریعت یہاں وہ فرمایا جا رہا ہے ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ بھی ہوتا ہے۔ اب ہاں حلاوت آئی تھی لفظ، یہاں ایمان ہے، دونوں تقریباً سیم ہی، دونوں حدیث کا مفہوم تقریباً سیم ہے۔ تو رضا، رغبت، اطمینان خاطر، دماغی و ذہنی سکون کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں پورے ہمارے سکون ذہن کی وہ لہر پورے داخلی و خارجی میں سرایت کی ہو، جبھی اس کو جو ہے ایمان کا مزہ آئے گا۔ جو کسی انمول چیز کے حاصل ہونے پر دل و دماغ میں اور جسم کے پورے وجود کو مسرت و شادمانی اور ایسا سرفرازی سرشار کرتی ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ہر حال میں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس ایمان، یقین اور
عمل آوری میں اگر کسی کا کوئی انقباس پیدا ہوتا ہے، دل میں تکدر پیدا ہوتا ہے، سمجھو کہ ایمان کی روح خارج سے رخصت ہو گئی ہے۔ درس کے ظاہری طور سے ایمان و اسلام کے احکام نافذ ہوں گے، مگر انقباس اور تکدر ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان کامل نہ سمجھا جائے گا، اس کو حسن اسلام نصیب نہ ہوگا، نہ ایمان یقین کی حقیقی لذت سے وہ لطف اندوز ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، 2 سال آپ سے بڑے ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کون بڑا ہے؟ آپ بڑے ہیں کہ اللہ؟ کیا فرمایا؟ بڑے تو اللہ کے رسول ہیں، میں عمر میں زیادہ ہوں۔ کیا انا احسن ہوں، میں ذرا عمر میں زیادہ ہوں لیکن بڑے تو اللہ کے رسول ہیں۔ کیا آپ کی والدہ پہلی خاتون جنہیں بیت اللہ کو غلاف پہنا کا طریقہ رائج کیا، بیت اللہ کو غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا، آپ نے ان کی والدہ نے پہلے گمشدگی پر، ان کی گمشدگی پر جو ہے یہ نظر مانی تھی ابن عباس کی، تو جو ہے نظر مانی تھی، دونوں غلاف ڈالا۔ ذاق کے معنی بھی ہیں وجد و نال حلاوت الایمان، معنوی حالات کے بجائے حسی حلاوت کا ذاق کے معنی ذوق، چکھنا۔ مولا علی قاری نے عجیب جو ہے ترمزم قرار دیا ہے۔ رضا یعنی اسلام کے لیے سینہ کھل گیا ہے، رضیت باللہ، تو یہ کیا ہے؟ 3 باتیں، اللہ کے اسلام پر راضی ہو گیا ہے، اسلام کے لیے سینہ کھل گیا، دل مطمئن ہو گیا ہے ظاہری باطنی انقیاد کے لیے۔ باللہ رب ہوں، اللہ کی ربوبیت پر راضی ہے، نہ شکایت ہے نہ حکایت ہے، ہر حالت میں، ہر زمانے میں، ہر نرنگی پر راضی ہے وہ، اللہ تعالیٰ سے جو حالات پیش آ رہے ہیں اس پر راضی ہے۔ اسلام پر راضی، اس طرح کے تمام احکامات کو بلا چون چرا بجا لا رہا ہے۔ رسول پر راضی ہے کہ جو رسول کا طریقہ ہے اس پر پوری طرح جو چل رہا ہے، اسی کی وجہ سے اپنے دل میں جو تنگیاں محسوس نہیں کرتا، آپ کے سنتوں میں کوئی جو ہے عمل کرتے اس تنگی محسوس نہیں کرتا۔ طبی طور پر اللہ کے رسول سے محبت وجہ سے آپ کی سنت، آپ کے طریقے پسند ہوتے ہیں، اور اللہ کی غذا پر راضی ہو۔ مولا علی خان نے فرمایا ان یکون صابرا علی بلائی شاکرا نعمائہ، صبر کرنے والا ہو اللہ کی بلا پر، شکر کرنے والا اللہ کی نعمتوں پر، راضیا بقدرہ و قضائہ، اور اللہ کے قدر و قضا پر راضی رہے، ومنعہ و عطائہ، اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کر رہا ہے یا روک رہا ہے اس پر بھی راضی رہے، وہیں یعمل بجمیع شرائع اسلام، اور تمام شریعت پر پوری طرح چلے، بے امتثال اوامر ہی، اس کے عوام جو گرس پر چلے، وہ اجتناب زواجر، جس سے اللہ نے روکا ہے، شریعت نے روکا ہے اسے، وہیں یتبع الحبیب، اور پیروی کرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حق کا مطابقت ہی، جیسا کرنا ہے، فی سننہ و آدابہ و اخلاق و معاشرتہ، آپ کے آداب، اخلاق اور معاشرہ۔ اس حدیث کا مضمون بھی پہلے والی حدیث کی طرح ہے، شہد کی لذت و حسی معنوی وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کا ذائقہ درست ہو، صفراوی امراض سے اس کا ذائقہ اگر بدل کے خراب ہو گیا ہو تو جو ہے وہ محسوس نہیں کرے گا۔ جو اسلامی عقائد اور صحیح صفات اسلامی سے متصف ہو، اور وہ اسلام، ایمان، نبی آخر پر اس طرح عقیدہ رکھتا ہو جس کا اس کو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے، اس طرح کہنے والا ہے تو ہی اس کو محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے اور اسی پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔